باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المسدد المصطفى الامجد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا والا صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت القائم بامر اللہ صلوات اللہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات اللہ وسلم تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے، اور جس کی طرف سب چیزوں کی میری اور آپ کی تمام کائنات کی باز گشت ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے، روزانہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، وہی تو ہے وہ پروردگار جس نے انہی امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا کہ جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور جو ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے قبل تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اخلاقیات کے عنوان پر مسلسل گفتگو، تعارف بھی ہوا، اس کے علاوہ کچھ ہم نے فضائل اور رذائل کے حوالے سے بھی دیکھا، اور کل ہماری گفتگو تکبر پر تھی اور چغل خوری پر تھی اور ہماری اور نفاق پر تھی۔ انتہائی خطرناک امراض، اخلاقی امراض کے جن کی نشاندہی کرنا اور جن کو سمجھنا اور جن سے بچنا اور جن کا علاج کرنا، احتیاط کرنا، ہم سب سے پہلے فائدہ ہمارا اپنا ہے، بعد میں دوسروں کا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ منافق سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں بڑھ چڑھ کے ہر چیز میں آگے بڑھ کے اپنی خدمات پیش کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور لیکن وہ اتنا مضطرب رہتا ہے، خوفزدہ رہتا ہے کہ ذرا سی کہیں سے آہٹ ہوتی ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی پکڑ نہ لے، کیونکہ اس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ اس نے اپنے لیے نکلنے کے لیے ایک خفیہ راستہ ضرور رکھا ہوا ہوتا ہے، اور منافق کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ ٹیڑھی لکڑی کھجور کی جو کسی کام میں نہیں آ سکتی، یہ اس کی مانند ہوتے ہیں، گویا یہ جلا ہی دو، ان کو جلا دو بس، اور یہ کسی کام نہیں آ سکتے۔ اور جتنا نقصان منافقین پہنچا سکتے ہیں پہنچایا، اتنا نقصان کافر اور مشرک نہیں پہنچا سکتے دین اسلام کو، انہوں نے نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے پہنچایا، اور ان کے لیے وعید ہے کہ وہ جہنم کے بدترین درجے میں منافق رہیں گے، بدترین درجے میں منافق رہیں گے۔ اور تکبر کے حوالے سے بھی یہ کہ انسان کی تکبر کو اگر مستکبرین کو اگر روکا نہ جائے، ان کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے، تو وہ فرعون اور حامان اور شداد اور نمرود بن جاتے ہیں، اور پھر وہ معاشروں پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ظلم و ستم کا وہ بازار گرم ہوتا ہے کہ پچھلی صدی میں ہم نے دیکھا کہ 2 عالمی جنگیں مسلط کر دی گئیں عالم انسانیت کے اوپر، اور یہ استکبار اور یہ تکبر، متکبر اقوام نے یہ جنگیں مسلط کی کہ جب سے لے کے آج تک انسان سکون کی زندگی نہ گزار سکا اس کرۂ ارض پر۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اسلحے کی وہ فیکٹریاں بنا لی ہیں کہ ان کی فیکٹریاں اسلحہ اگلتی ہیں، اور وہ اس اسلحہ جب تک استعمال نہیں ہوتا ان کا بزنس آگے نہیں بڑھتا۔
اور وہ استعمال کس پر ہوتا ہے؟ وہ مجھ پر اور آپ پر استعمال ہوتا ہے. اور مستکبرین کا بازار گرم ہے، صہیونیت کا بازار گرم ہے. پوری دنیا پورا ایک میدان قتل گاہ بن گیا ہے اس استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. تو یہ تکبر انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، قوموں کے حوالے سے بھی انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے. اور تکبر کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ تکبر تھا. شیطان نے تکبر کیا تھا نا، خلقتہ من النار و خلقتہ من الطین و خلقتنی من النار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. گویا میں افضل ہوں. خود ہی افضلیت کا فیصلہ بھی کر لیا اور اس کی کمتری کا فیصلہ بھی کر لیا، اور کہا، فرمایا پروردگار عالم نے کہ تو نکل جا میری بارگاہ سے، تو راندہ درگاہ ہے. تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ پروردگار عالم کو بالکل، متکبرین، اگر اتنا سا بھی تکبر کسی کے دل میں ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا. اور متکبرین کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. یہ وعید بتا دی گئی ہے تکبر کے حوالے سے. کل تفصیلی گفتگو ہو چکی، آج تھوڑی سی گفتگو دوسرے رذائل کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے دعائے مکارم اخلاق. دعائے مکارم اخلاق کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو دیکھے، اور یہ دیکھے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی تعلق سے، ہر ایک سے ہمارا کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. اس کو اپنے ذہن میں ایک مثلث کی کیفیت دیجئے، ایک تکون، ایک ٹرائنگل، کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو ایک تعلق اس کا اللہ کے ساتھ قائم ہوا، ایک تعلق اس کا اپنی ذات کے ساتھ قائم ہوا، اور ایک تعلق اس کا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ قائم ہوا، جس میں خاندان ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اور پوری دنیا کے انسان آ جاتے. ایک ٹرائنگل ہمارے ذہن میں ہے. دعائے مکارم الاخلاق کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو دیکھیں گے کہ مولا نے اس پوری ٹرائنگل کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. مولا نے اپنے وہ تمام وہ لنک، وہ کنیکشن، وہ تعلق جو پروردگار عالم سے ہے، اس کے حوالے سے کیا دعائیں مانگی ہیں. وہ لنک، وہ کنیکشن، وہ حق جو اپنی ذات کا انسان کے اوپر ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے کیا دعائیں مانگی ہیں. اور وہ لنک، وہ کنیکشن جو انسان کا معاشرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے مولا نے کیا دعائیں مانگی. دعائے مکارم اخلاق کا مطالعہ کیجئے، غور سے کیجئے، اور ان تینوں نکات کو سامنے رکھ کے کیجئے تو آپ کو بہت لطف آئے گا. درود بھیجئے محمد. فرمایا میرے مولا نے، پروردگار اگر کوئی میرے مقابلے پر آئے اور اگر کوئی مجھے نیچا دکھانے چاہے تو اس کے مقابلے میں مجھے طاقت عطا فرما، مجھے طاقت عطا فرما. اور اگر کوئی مجھ سے جھگڑا کرے تو اس کے مقابلے میں مجھے زبان عطا فرما. اگر کوئی میرے ساتھ ہیلا و مکر و فریب کرے تو مجھے بھی اس کے مقابلے میں ترکیبیں سجھا تاکہ میں اس کو نیچا دکھا سکوں. اگر مجھے کوئی ڈرائے دھمکائے تو مجھے میری حفاظت فرما. اور اگر کوئی میری ہدایت کرنا چاہے، رہنمائی کرنا چاہے تو مجھے اس کا فرما بردار بنا دے. مجھے اتنی بصیرت، معرفت ہونی چاہیے کہ میں پہچانوں کہ یہ میری بھلائی چاہتا ہے تو میں اس کا شکر گزار بنوں اور میں اس کا فرما بردار بنوں. اور فرمایا کہ میرے مولا کہ بڑھاپے میں جب میرے قوا کمزور ہو جائیں اور میری طاقت ختم ہو جائے تو مجھے غنی کر دینا، کہ میں غنی ہو جاؤں، میں مال سے کسی کا محتاج نہ ہوں، تاکہ میں تیری عبادت میں سستی نہ کر سکوں، تیری عبادت میں سستی نہ کر سکوں. مجھے غنی کر، مجھے شکر گزار بندوں میں شامل کر، اور میں ناشکری نہ کروں. اور معاشرے کے حوالے سے مولا کی کیا دعا ہے کہ مجھے لوگوں میں صلح کرانے کی توفیق عطا فرما، میں میل جول رکھوں، جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے تعلق بحال کروں، لوگوں میں آپس میں اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دوں، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں خوش روئی کے ساتھ لوگوں سے ملوں اور لوگوں میں آپس میں محبت کو فروغ دوں. اور بلا کو نازل ہونے سے پہلے مجھ پر عافیت نازل کر، اور احتیاج سے پہلے تو مجھے غنی کر دے، اور میرے سوال کرنے سے پہلے مجھے عطا فرما. قیامت کی یاد کو میرے دل میں ایسے جگا دے کہ میں ہر عمل جو ہوں اس کو نظر میں رکھ کے کروں کہ میں جواب دہ ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ میرے مولا نے فرمایا. اور اس کے علاوہ جو مولا کا اپنی ذات سے تعلق ہے وہ کس طرح میرے مولا نے بیان فرمایا. درود بھیجئے محمد والا. اگر کوئی مجھ پر ظلم کرنے کا درپے ہے تو اس کو روک لے کہ تو قادر ہے،
اور اگر میں کسی پر ظلم کرنے چاہوں تو مجھے روک لے کہ تو مجھ پر بھی قادر ہے، اور اگر میں خدا نخواستہ میں گمراہ ہونے لگوں تو تو میری ہدایت کر کہ تو سب امور کے اوپر قادر ہے، اور تو میری توفیقات میں اضافہ فرما کہ میں نیک اعمال کروں اور برائیوں سے مجھے دور رکھ۔ اور ایک بہت اہم جملہ فرمایا کہ گمراہی، اگر خدا نخواستہ میرے اندر کوئی ایسی برائی پیدا ہو جائے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، اس سے پہلے مجھے موت دے دے، اس سے پہلے مجھے موت دے دے کہ اگر میں کوئی گمراہ ہو جاؤں یا میں اپنی رسوائی یا ذلت کا سامان بن سکوں، اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ یہ میرے مولا کی دعائیں ہیں، اور جو ہمارے لیے وہ موتی ہیں، جو ہماری تربیت کا سامان ہے، اور یہ دعائیں اس عالم میں، اس ایرا میں ہیں، اس دور میں ہیں، تاریخ اسلام کے اس دور میں ہیں کہ جب تاریکی کا وہ دور تھا کہ کوئی تبلیغ کی کہیں کوئی اجازت نہیں تھی، نہ کسی مدرسے کی اجازت تھی، اور نہ کوئی ایسی محفل منعقد کی جا سکتی۔ بعد کربلا میرے مولا نے بعد کربلا دیکھیے صحیفہ سجادیہ کی ساری دعائیں اٹھا کے پڑھ لیجئے، کہیں بھی اپنے مصائب کا ذکر نہیں، کسی دعا میں میرے مولا نے اپنے مصائب کا ذکر نہیں، صرف ہماری تعلیم، ہماری تربیت، مومنین کی تربیت، قرآنی تعلیمات کا فروغ، اسلامی تعلیمات کا فروغ، حضور کے کردار کا فروغ، اور یہ دعا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی، جا بجا محمد و آل محمد پر درود نازل کر، محمد و آل محمد پر درود نازل کر، کہ درود پڑھنا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ پروردگار عالم درود ایک دعا ہے، جب ہم اول آخر درود پڑھتے ہیں تو جو بیچ کی دعا ہوتی ہے پروردگار عالم اس کو قبول فرماتا ہے۔ درود بھیجے محمد والا۔ آج تھوڑی سی گفتگو بخل کے اوپر، کنجوسی، سٹنجینس، اپنے ہاتھ کو بند کر کے رکھنا، مال دولت ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنا، نہ اپنے اوپر خرچ کرنا، نہ کسی اور پہ خرچ کرنا۔ یہاں ایک باریک سا نقطہ اس حوالے سے کہ ہم عورتوں کے لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے شوہر جو کما کے لاتے ہیں، مال ان کا ہے اور حق بھی ظاہر ہے ان کا ہے، اگر وہ ہمیں دیتے ہیں بہت بڑی ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ ہم ان کے مال میں سے جب سخاوت کرنا چاہیں تو ان کی اجازت ضروری ہے ہمارے لیے، ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم وہ مال دیں تو ہم اس کو لٹا دیں اور اس کے بعد خالی ہاتھ بیٹھ جائیں۔ عورتوں کو تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال سخاوت کی اور بخل کی جو تعلیمات ہیں وہ ایز اے ہول سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو بخل کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخیل بہت ناپسند ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور جو غریب کو فقیر کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ کتنا اس میں پروردگار عالم کی کس قدر اس ایک طرح سے مذمت ہے اور کتنی تکلیف ہے اس کے اندر کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ، ویل ہے ان کے لیے کہ جو مال کو جمع کر کے گن کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ وہ حطمہ کو نہیں جانتے، وہ جمع کر کے رکھتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، کہ مال کو جمع کر کے رکھنا، اس کو خرچ نہ کرنا، راہ خدا میں خرچ نہ کرنا جو ہے یہ مال پھر جہنم کی آگ بن جائے گا، یہ مال جہنم کی آگ بن جائے گا۔ بخل کی انتہائی مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا ایک نہ صرف مال سے بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی توفیقات سے، اگر معاشرے کی خدمت کرنے کی توفیق آپ کے اندر ہے، آپ میں اتنی طاقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے، آپ کی کیپیبلٹی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور پھر نہ کریں، وہ بھی بخل ہے۔ مثلا میرا اپنا تجربہ ہے، کچھ لوگ ریسیپی بھی نہیں بتاتے دوسرے کو، کھانے پکانے کی ریسیپی بھی دوسرے کو نہیں بتائی جاتی کہ کہیں وہ ہم سے اچھا کھانا نہ پکا لے، یا کوئی اچھا مشورہ بھی کسی کو نہیں، وہ دینے سے بھی بخل کرتے ہیں کہ ہماری اچھی بات یا ہماری طاقت یا توانائی جو ہے وہ کسی دوسرے تک نہ پہنچ جائے۔ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کو آخرت اور عاقبت کی یاد مستقل جلائے کہ یہ دنیا چند روزہ عارضی زندگی ہے، بعد میں ہمیں منہ دکھانا ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت سے پہلے ہمیں قبر میں جانا ہے، اپنا منہ دکھانا ہے۔ مجھے نہیں پتا کل میں صبح دیکھوں یا نہ دیکھوں،
تو زندگی اتنی بالکل لمیٹڈ، بالکل بہت مختصر، اور یہ جو قوتیں توانائیاں پروردگار عالم نے صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، مالی ہیں یا آپ کی جسمانی ہیں یا آپ کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہیں، یہ پروردگار عالم نے دی ہیں، ان کو بانٹیے، ان کو فروغ، ان کو دوسروں میں تقسیم کیجئے کہ اس سے یہ بڑھتی ہیں۔ یہ ہے شکر گزاری کی منزل جو پروردگار عالم نے کہا ہے نا کہ تم شکر گزار بنو۔ تو ہر وقت ہم نماز پڑھ کے نماز شکرانہ ہر وقت کوئی نہیں کر سکتا پریکٹیکل لائف میں۔ شکر گزاری کی منزل یہ ہے کہ جو نعمتیں پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی ہیں وہ آپ بانٹیے، تقسیم کیجئے، اور اگر آپ نے اس کو روک لیا تو آپ نے بخل کیا۔ اور پھر بخیل کی منزل بہت بہت خطرناک منزل ہے۔ یہ وہ گھاٹی ہے، سورہ بلد کے حوالے سے پڑھ رہی ہوں، عقبہ کا نام ہے سورہ بلد، کہ بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے یہ۔ اس گھاٹی کو آپ کیسے عبور کر سکتے ہیں؟ کسی غلام کی گردن غلامی سے چھڑا کے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے آپ اس گھاٹی کو عبور کر سکتے ہیں۔ سورہ بلد نے جس کو انتہائی دشوار گزار گھاٹی کہا ہے، ضرور بھیجو محمد والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ واللیل کی میں نے تلاوت کی، پوری اگر سورہ واللیل پڑھیں، میں اس کا نہ ترجمہ کروں گی آپ کے سامنے، لیکن اس کی شان نزول ضرور بیان کروں گی۔ بہت خوبصورت شان نزول ہے کہ مدینہ میں ایک کسی کے گھر میں کھجور کا درخت تھا۔ تفسیروں میں پڑھ لیجئے جا کے، تفسیر نمونہ میں یا جو بھی تفسیر ہے اس میں، ایک انصاری کے گھر میں کھجور کا درخت تھا، اس کی شاخیں اس کے پڑوسی کے گھر میں بھی جھک رہی تھیں، اور وہ پڑوسی عیالدار تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، محتاج بھی تھا، غریب بھی تھا۔ وہ جب کھجوریں چننے کے لیے جاتا تھا اس گھر میں تو وہ ایک ایک کھجور چن لیا کرتا تھا، ان کے بچوں کے ہاتھوں سے کھجوریں چھین لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بچہ اگر کوئی منہ میں کھجور ڈالتا تھا تو وہ منہ میں انگلی ڈال کے بھی وہ کھجور نکال لیا کرتا تھا، وہ اتنا بخیل تھا۔ اس غریب آدمی نے جس کے گھر میں اس کی شاخیں جھک رہی تھیں، حضور کے پاس آ کے شکایت کی اور کہا یا رسول اللہ، یہ اتنا بخیل ہے کہ میرے بچوں کے منہ میں سے بھی کھجوریں نکال لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، رحمت للعالمین ہے، بلایا اور کہا کہ تم مجھے یہ درخت دے دو، میں تم سے یہ خریدتا ہوں، اور جنت میں تمہیں خرمے کے درخت کی میں تمہیں پروانہ لکھ کے دیتا ہوں کہ جنت میں تمہیں خرمے کا درخت ملے گا۔ وہ اتنا بد نصیب تھا کہ اس نے یہ سودا بھی قبول نہ کیا، اس نے کہا نہیں، یہ میں اپنا درخت کسی کو نہیں دوں گا۔ ابو دہدا نام ملتا ہے ایک صحابی کا، ابو دہدا جو تھے، انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ، اگر میں درخت یہ اس سے جتنی بھی یہ قیمت مانگے میں خرید لوں تو کیا مجھے جنت میں خرمے کے درخت آپ دیں گے؟ فرمایا کہ ہاں ضرور۔ اب وہ گیا اس کے پاس، کہا کہ مجھے یہ درخت دے دو، اور بہت قیمت، بڑی قیمت اس نے آفر کی، وہ نہ مانا، یہاں تک کہ 40 خرمے کے درخت اس نے دیے۔ ابو دہدا نے 40 خرمے کے درخت دیے، جب جا کے وہ ایک درخت جو تھا وہ ابو دہدا نے خریدا اور لے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس سے یہ درخت خرید لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب عیالدار کو بلایا اور وہ درخت اس کے حوالے کیا، اور ابو دہدا کو کہا کہ میں تمہیں جنت میں خرمے کے درختوں کی بشارت دیتا ہوں، اور اس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ ابو دہدا کی شان میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، واللیل۔ وہ ابو دہدا معصوم نہیں ہے، ابو دہدا میرے اور آپ کے جیسے ہیں، لیکن دیکھیے رحمت للعالمین کی رحمت اور پروردگار عالم کی یہ کرم نوازی کہ وہ قیامت تک قرآن حکیم میں وہ سورت محفوظ ہے، سورہ واللیل، ابو دہدا کی شان میں، کہ جس نے ایک غریب آدمی کے غریب بچے جو خرما کھانا چاہتے تھے اور وہ نہیں کھا سکتے تھے، ان کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ 40 خرمے کے درخت اس کو دیے، اور جب وہ خرمے کا درخت خریدا اور اس کو ہدیہ کیا۔ درود بھیجیے محمد۔ بخل کے مقابلے میں فضول خرچی بھی منع ہے۔ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، قرآن حکیم نے کہا۔ فضول خرچی کے حوالے سے بھی ایک بہت طویل پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، خاص طور سے ہم خواتین کی جو عادتیں ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان سب چیز سے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ مغرب کی جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری چلتی عورتوں کے بھل پہ ہے، ساری کی ساری۔ ہمارے یہاں کی فیشن انڈسٹری جو ہے وہ ساری چلتی ہی عورتوں کے بل پہ ہے، جتنے شوز، بیگز، میک اپ،
اور کپڑے اور زیور اور پرفیوم اور ہر چیز جو ہے وہ ہم عورتوں کے بل پہ چلتی ہے. اور اس میں فضول خرچی کے آج کل تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ کس مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور کس طرح ہم محنت کی کمائی اپنے شوہروں کی کس طرح لے جا کے ہم لٹاتے ہیں. فضول خرچی بھی بد اخلاقی میں شامل ہے, رذائل اخلاق میں شامل ہے. میانہ روی اختیار کیجئے, ضرورتیں پوری کیجئے, اچھا پہننا, اچھا کھانا, اچھا اوڑھنا سب کا حق ہے اس حوالے سے. لیکن آج کے زمانے میں یہ بات بہت ضروری ہے. میں اس لیے بہت اطمینان سے, اعتماد سے یہ کہتی ہوں کہ میں نے گلوبلائزیشن پر ریسرچ کی ہے. میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ گلوبلائزیشن کے اوپر ہے, اور گلوبلائزیشن کا جو مین فیچر ہے وہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم چلتا ہی مارکیٹ سے ہے, کیپٹلزم چلتا ہی ایڈورٹیزمنٹ سے ہے. کیپٹلزم کا فروغ ہی اس وقت ہوتا ہے جب میں اور آپ ہر وقت بازار میں کھڑے رہیں, اپنے پیسے لٹاتے رہیں اور ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ بکتی رہیں اور ہماری کمائیاں لٹتی رہیں. تو فی زمانہ نوجوان بچیوں کو, خاص طور سے بچوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ٹریپ ہے, اتنا بڑا جال ہے ہمارے لیے پھیلایا گیا ہے. آپ کبھی اشتہار دیکھیں, ٹی وی کے اشتہاروں پہ غور کریں, اخباروں کے اشتہاروں پہ غور کریں, اس قدر اٹریکٹیو اشتہار ہوتے ہیں. میں انہیں کہتی ہوں یہ سب سے بڑے وسوسے ہیں. یہ میری اس طرح کی انالیسز اس لیے ہے کہ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے جو میرے اور آپ کے قلب میں ڈالا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز تم نے نہ خریدی تو تمہاری زندگی بیکار, تم منہ دکھانے کے قابل نہیں کسی کو, تمہاری عزت ختم. اگر یہ پروڈکٹ نہ خریدی, اگر یہ والا ونٹر کلیکشن آپ کے پاس نہ ہوا, اور اگر یہ بیگ ڈیزائنر آپ کے پاس نہ ہوا, اور اگر یہ والی مرغی آپ نے نہ کھائی تو آپ کی زندگی ختم. کوئی فائدہ نہیں, کوئی مزہ نہیں, کوئی لطف نہیں. یہ ہماری روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں, اور یقین کیجئے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, کبھی بھی کوئی جتنی بھی آمدنی آ جائے پوری نہیں پڑتی, ہمیشہ کمی رہتی ہے, ہمیشہ شکایت رہتی ہے. اور یہی وجہ میاں بیوی میں آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں, مرد بیچارے فرسٹریٹ ہوتے ہیں. آج کل کے زمانے میں بہت قابل رحم جو ہے وہ انسان, وہ مرد ہے, بہت قابل رحم ہے, بہت قابل رحم ہے. بیچارے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں, کماتے ہیں, لے کے آتے ہیں, اور ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, ہمارے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, اور زیادہ مارکیٹیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. موبائل فونز کی طرح طرح کے نئے ماڈلز آتے ہیں, وہ ہر ایک کو چاہیے, ہر بچے کو چاہیے, ہر بڑے کو چاہیے, کیونکہ یہ اسٹیٹس سمبل ہے. اگر یہ میرے پاس نہ ہوا تو دوسرا کیا کہے گا, ان کے پاس تو نوکیا کا بالکل سمپل سا موبائل ہے. یہ سارے رویے ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں. آپ یقین کیجئے زہر قاتل ہے. ہمارے گھروں میں ساری مصیبت, ساری پریشانی, ساری بے چینی, ساری بے سکونی اسی وجہ سے ہے کہ ہم کیپٹلزم کا شکار ہو چکے ہیں. ہمیں پورا کیپچر کر لیا گیا ہے. یہ جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہیں پاکستان کی, یہ جو نقشے میں نظر آتی ہیں, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. آپ ہم سب غلام ہیں. وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا, اب اس کے چہرے بدل گئے ہیں. وہ گئے نہیں ہیں میری اور آپ کی زندگی سے, اب ان کے چہرے بدل گئے. اب وہ مزید میڈیا وار کے ذریعے میرے اور آپ کے دماغوں کو قبضہ کیے ہوئے ہیں. وہ ہمیں ہلنے نہیں دیتے, سرکنے نہیں دیتے. اسی وجہ سے ہے کہ یہ تعلیمات ہمارے اندر نہیں اترتی. یہ تعلیمات, یہ مجلسیں صرف 2 مہینے 8 دن, اس کے بعد وہی چلن, وہی سب کچھ, وہی محفلیں اور وہی خرچے اور وہی سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو یہ اتنی اویئرنیس پیدا کریں اور یہ سوچیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کیپٹلزم میرے اور آپ کے گھروں میں اس طرح داخل ہو چکا ہے کہ وہ میری محنت کی کمائی کو سک کر رہا ہے, جیسے کہ مقناطیس کسی کو کھینچ رہا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھنے لگیں تو ہماری زندگیوں میں ایسا سکون, اطمینان, سب ضرورتیں بھی پوری ہوں, عبادتیں بھی ہماری ٹھیک ہوں, بچے بھی ہمارے ٹھیک ہوں, شوہر بیوی بھی سکون کے ساتھ رہیں, اور ہماری دنیا جنت بن جائے. درود بھیجیے محمد. بخل کے بعد اور فضول خرچی کے بعد غیبت جو معاشرے کا ایک ایسا مرض ہے, اور جس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خواتین اور مرد سب ہی مبتلا. خواتین, میں کسی خاص کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہوں, معاف کیجیے گا. الحمدللہ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ہم یہ ساری گفتگو کر سکتے ہیں. غیبت, وہ سورہ حجرات اگر آپ نے تفصیل سے پڑھی ہے تو سورہ حجرات جو ہے وہ اخلاقیات کا ایک نصاب ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک سورہ حجرات میں اخلاقیات کا نصاب کس طرح. غیبت کے حوالے سے کیا ہے کہ غیبت, کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ لحم اخین محتن فکرہتموہ,
کتنی کراہت ہے. درود بھیجیے محمد والے. مردہ بھائی کا گوشت اس لیے کہا گیا کہ وہ بھائی آپ کے سامنے موجود نہیں جس کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں. وہ بھائی آپ کے سامنے اس وقت نہیں ہے, وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. غیبت وہ ہے جب وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور ہم کسی کے سامنے اس کو بیان کریں. اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور ہم بیان کریں تو وہ بہتان ہے, اور وہ اور بھی بڑا گناہ. غیبت گناہ نے کبیرہ میں سے شامل ہے. غیبت گناہ اتنا بڑا گناہ ہے, قرآن حکیم نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے اس کو, کہ تم کیا پسند کرو گے. اور غیبت کرنے والوں کے لیے کیا, جب معراج پہ میرے مولا تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے جن لوگوں پر عذاب نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس میں غیبت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. انتہائی خوفناک انجام. اور غیبت سے جو معاشروں میں فساد پھیلتا ہے, غیبت سے جو گھروں میں فساد پھیلتا ہے, سسرال میں اور بہو میں اور ساس میں اور نند میں اور دیور میں اور جٹھانی میں اور دیورانی میں, یہ تمام جو ہیں یہ سب غیبت کے کرشمے ہیں. یہ غیبت کے کرشمے, اور ہم لوگ غور نہیں کرتے کہ نہیں وہ گوسپ بھی بڑی ضروری ہے. ہمارے یہاں کافی پارٹیز میں وہ جو گوسپ ہے, جو سب سے زیادہ جوسی گوسپ لگتی ہیں, جس کے بغیر ہماری محفلیں مکمل نہیں ہوتی, جس کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ایک دوسرے سے بات کرنے کا, جب تک کہ غیبت نہ کی جائے. اور غیبت کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا بہت ضروری ہے, غیبت کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ غیبت کیا ہے, کہ اپنی بہن یا بھائی کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کسی کے سامنے بیان کی جائے, یہ غیبت ہے. کچھ امور جو ہیں وہ غیبت سے مستثنیٰ ہیں, ایکسیپشنز ہیں. وہ یہ کہ ظالم حکمران کی اگر عدالت میں جا کر ظلم بیان کیا جائے تو وہ غیبت نہیں. اگر کسی نے حیا کی چادر اتار دی ہے اور تمام دنیا میں اپنے آپ کو خود ہی رسوا کر لیا ہے, اس کا بیان کرنا بھی غیبت نہیں. حق کی خاطر اگر کوئی آپ سے رشتے کے معاملے میں کوئی پوچھنا چاہتا ہے کسی کی فیملی سے کہ ہمیں فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے, ہمیں صحیح صورتحال بتائیے, تو ان کی سب کچھ صورتحال بتانا حق کی خاطر, یہ بھی غیبت میں نہیں آتا. اور غیبت کے یہ والے استثناء اس لیے ہیں تاکہ لوگ اس اصول سے فائدہ اٹھا کے برائیوں کو فروغ نہ دیں اور ذرا ڈرتے رہیں, تاکہ قاضی کے سامنے سچی گواہی دینا اور بتانا. اس کے علاوہ معاشرے میں اگر برائی پھیل رہی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ناجائز زمینوں پہ قبضہ کرے, لوٹ کھسوٹ کا مال جمع کر رہے ہیں اور انہوں نے رتبے حاصل کر لی ہیں, انہوں نے چوری سے ڈکیتی سے رتبے حاصل کر لی ہیں, ان کی برائی بیان کرنا اور حقدار کو حق پہنچانا یہ بھی غیبت نہیں ہے. غیبت سے مستثنیٰ یہ اصول ہے. تو اس حوالے سے غیبت سے پرہیز کرنا قربتاً اللہ, اپنے آپ کو پہلے وعدہ کرنا کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے, تو پروردگار عالم خود ہی مدد کرتا ہے. اور یقین کیجئے وہ جو میرے اور آپ کے اندر فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پروردگار عالم نے جو نفس لوامہ رکھا ہے وہ فوراً روک دے گا. جب اگر ارادہ کریں گے, قصد کریں گے. ایک بہت آسان ترکیب اور ہے کہ جب بھی گھر سے نکلیے باوضو ہو کے نکلیے. کسی پارٹی میں, کسی دعوت میں, کسی میں جا رہے ہیں, باوضو ہو کے اگر نکلیں گے نا تو وہ جو نفس اپنے اندر ہمارا نورانی نفس ہے وہ ایکٹیو رہے گا, اور ہم اگر کچھ ایسے غلط کام کرنے بھی لگیں گے تو وہ روک دے گا ہمیں. پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے, 11 قسمیں کھانے کے بعد کہا ہے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, کہ جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا, اور جس نے اس کو دبا دیا وہ تو برباد ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا. تو ہماری مدد قدم قدم پر ہو رہی ہے. ہمارے اپنے اندر ایک چپ لگا دی گئی ہے, ایک سم لگا دی گئی ہے, ہمارے اندر ایک الیکٹرانک سم ہے کہ اگر ہم یہ کرنے لگیں گے تو فوراً وہ ہمیں ایک بیپ کر کے وہ ہمیں روک دے گا کہ نہیں یہ غلط بات ہے. تو اس سے ہم رک جائیں گے, اور انشاءاللہ سب سے زیادہ فائدہ ہمارا اپنا ہی ہونے والا ہے. ہمارے گھروں میں سکون ہوگا, ہمارے دل میں. اور جو غیبت کرتا ہے وہ بہت اپنے مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی نفس کی ذلت میں مبتلا ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو, یہ کمزوری ہے. غیبت کرنا طاقت نہیں ہے, کمزوری ہے. ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مکاتب کا ذکر بھی ہوگا کہ کون سے مکاتب ہیں جو ہمیں رذائل اخلاق سے روکتے ہیں. مکتب عقل ہے, مکتب عرفان ہے, مکتب محبت ہے, اور مکتب قوت ہے. یہ مکاتب ہیں کہ جو ہمیں رذائل اخلاق سے روکتے ہیں. درود بھیجیے محمد. حسد بھی ایک بہت بہت خطرناک مرض ہے, اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, سب جانتے ہیں کہ وہ ایسے انسان کی خوبیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا, جتنی بھی خوبیاں ہوں. لیکن اگر حسد کی بیماری موجود ہے تو یہ ایک ایسی ذلت نفس ہے کہ جو انسان کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور قرآن حکیم نے
کتنی آپ پڑھتے ہیں جب معوذتین اخیر میں رکھی گئی ہیں اس لیے کہ قرآن کا نورانی سفر طے کرنے کے بعد اے شخص، قرآن کا نورانی سفر طے کرنے کے بعد جو دولت تو نے حاصل کی ہے، جو خزانہ تو نے حاصل کیا ہے، اس پہ معوذتین کا تعویذ باندھ دے کہ یہ خزانہ کوئی تیرے سے چوری نہ کر سکے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پروردگار تو مجھے پناہ دے کہ کیا پہلے کیا ہے کہ گرہوں پر پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے، نفاسہ کے شر سے، اور تاریکی کے شر سے، اور ان لوگوں کے شر سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں سورہ والناس میں، وسوسے کے شر سے، اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے۔ حسد کرنا یہ کہ دیکھیے پروردگار عالم کی طرف سے نعمتوں کا نزول اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے مختلف صورتوں میں، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو دولت، کسی کو حسن، کسی کو علم، کسی کو اولاد، کسی کو مرتبہ، اس کی کائنات ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ جس کو چاہے جو عطا کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس حد تک جلے، اس حد تک تکلیف محسوس کرے کہ وہ اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تدبیریں کرے، یہ حسد ہے کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، چاہے اس کے درمیان میں خود تباہ ہو جاؤں، یہ ہے حسد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا مومن کے لیے کیا ہے کہ مومن غبطہ کرتا ہے۔ دیکھیے عربی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے غبطہ، غین بے توئے چھوٹی ہے، غبطہ کرتا ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت دیکھی، آپ کا بھی دل چاہا کہ آپ کے پاس بھی یہ نعمت ہو، آپ دعا کریں پروردگار عالم سے، پروردگار مجھے بھی یہ نعمت عطا کر۔ یہ حسد نہیں ہے۔ یہ دیکھیے باریک سا فرق جو ہے ضرور، کیونکہ آپ کا خدا سے کتنا قریبی رابطہ ہے، آپ اللہ سے مانگیے، نعمت طلب کریں، لیکن اگر یہ خواہش ہے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے تو وہ حسد ہے، اور وہ گناہان کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ حسد بھی اولین گناہوں میں سے ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا حسد کی بنا پر۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی تھی، تو دنیا کا پہلا قتل ہی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ برادران یوسف نے کیا کیا تھا؟ جناب یوسف کو حسد کی بنیاد پر کہ یہ زیادہ چہیتے ہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پوری کہانی قصہ۔ معصومین سے جو حسد کیا گیا ہے، جو اس کی تو مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ میرے مولا نے خطبہ غدیر خم میں فرمایا تھا، جب 4 گھنٹے کا طویل خطبہ فرمایا، اور فرمایا علی سے حسد مت کرنا، علی سے حسد مت کرنا۔ علی کی فضیلتیں جب بیان کی جاتی ہیں، ہمیشہ ساری زندگی بیان کرتے رہے ختمی مرتبت۔ غدیر خم میں تو باقاعدہ اعلان ہوا، بلغ یا ایھا الرسول بلغ، اعلان فرما دیجئے۔ 3 دفعہ جبریل آئے، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے معاف رکھو اس اعلان سے، کہ میں جانتا ہوں کہ مومن جو ہیں وہ کم ہے، منافق زیادہ ہیں، اور یہ اعلان کر کے بہت مصیبتیں ہو جانے والی ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، پروردگار عالم نے فرمایا تھا ہم تمہیں لوگوں سے بچائیں گے، تم کرو یہ اعلان۔ 3 مرتبہ جبریل آئے تھے، اور جب فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بخن کہا، 3 دن تک جشن ہوئے، بہت بیعت بھی کی، بڑی مبارکیاں بھی دیں، لیکن کیا ہوا؟ بعد رسول کیا ہوا؟ حضور کی آنکھ بند ہوئی ہے، اور کیا ہوا ہے؟ یہ حسد، خاندان نبوت سے حسد، اسی کا نتیجہ کربلا تھا، اسی حسد کا نتیجہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، اسی حسد کا نتیجہ تھا جو مسجد کوفہ میں میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی، یہی حسد تھا۔ یزید نے کیا کہا تھا کہ آج میں نے بدلہ لے لیا ہے اپنے بدر اور احد کے شہداء کا۔ وہ جو حسد خاندان نبوت سے چل رہا تھا وہ کہاں جا کے پہنچا؟ یہ حسد ہے۔ لیکن میرے اہل بیت کا اخلاق کیا ہے کہ میرے چوتھے امام کے سامنے ایک شخص آیا ہے، بہت پراگندہ حال ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، آیا، میرے مولا نے اس کو کھانا کھلایا، لباس دیا، زاد راہ دیا، گھوڑا دیا، بہت خاطر تواضع کی، بہت آرام دیا۔ وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ مولا مجھے لگ رہا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میرے مولا نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین بن نمیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانوں؟ تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، کربلا میں تو نے میرے بھائی علی اکبر کو قتل کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانوں؟ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے اور یہ تمہاری مہمان نوازی تھی، آج تم ہمارے مہمان ہو اور یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ یہ اخلاق اہل بیت، قربان جائیے اس اخلاق اہل بیت پر کہ جو اپنے دشمنوں
کے ساتھ ایسے مہربانی کا سلوک کرتے تھے. اپنے دشمنوں کے ساتھ جب میرے مولا گھر گئے, کربلا میں گھر گئے, 3 دن سے پانی نہیں ہے. عائزہ کی باری آئی. فوج حسینی میں ایک مؤذن تھا جس کا نام حجاج ابن مسروق تھا کہ جو اذان دیا کرتا تھا, لیکن صبح عاشور میرے مولا نے فرمایا علی اکبر تم اذان دو. علی اکبر کی اذان میدان کربلا میں گونجتی رہی. میرے مولا یہ پیغام دینا چاہتے تھے, نوجوانوں نماز کو نہ بھولنا, نوجوانوں نماز کو قائم رکھنا. اور جب علی اکبر گئے ہیں میدان میں, جب اجازت لینے آئے ہیں, مولا نے فرمایا جاؤ پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ. علی اکبر پھوپھی کے پاس گئے, قدموں میں بیٹھے. یہ بتائیے پھوپھی اماں کہ آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے؟ شہزادی نے کہا علی اکبر میں سمجھ گئی, کہاں میں کہاں سیدہ کائنات. علی اکبر جاؤ تمہیں قربان کیا. مولا کے پاس آئے, میرے مولا نے امامہ پہنایا, میرے مولا نے آراستہ کیا, گھوڑے پر سوار کیا, رخصت کیا. مہلن مہلن یا ولدی, آہستہ آہستہ جانا. علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. کہنے لگے, واپس آئے, بابا میں تو آپ کو رخصت کرایا تھا, آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا, آپ نے 2 باتیں کہی. علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. پھر فرمایا جب تک میدان میں پہنچو مڑ مڑ کر دیکھتے جانا, مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں, فرمایا پروردگار اب میں اس جوان کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, کردار میں تیرے رسول کے اتنے مشابہ ہے کہ جب ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم اس جوان کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے. علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے. اس جوان کی شہادت کا حال پڑھنا میرے اختیار میں نہیں. جنگ کی 18 لوگوں کو فنار کیا. پیاس کی شدت اتنی ہے کہ علی اکبر سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی. واپس آئے پلٹ کے, بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آپ میری جنگ دیکھتے. میرے مولا نے فرمایا 3 دن سے پانی نہیں, علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں ڈال. مولا کے منہ میں جوان بیٹے نے اپنی زبان ڈالی, گھبرا کے کھینچ لیا, گھبرا کے اپنے آپ کو دور کیا. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. فرمایا جاؤ بیٹے جاؤ, جام کوثر تمہارا انتظار کر رہا ہے, تشریف لے. میدان جنگ میں تشریف لے گئے. ملاؤنوں نے دغا بازی کی, ملاؤنوں نے میدان کربلا میں یہ دغا بازی ہر شہید کے ساتھ کی کہ مل کر حملہ کیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بنی ہاشم کے بہادر ہیں, ان پر تنہا قبضہ کا قابو کرنا مشکل ہے. مل کر حملہ کیا, یہاں تک کہ سینے میں برچھی لگی. یا بتاؤ ادرکنی, کہتے ہیں کہ مولا حسین زمین پر گر پڑے. یہ آواز سن کر میرے مولا زمین پر گرے, پھر اٹھے اور میدان کی طرف چلے. اینا اینا یا علی, اینا اینا یا علی. پتہ نہیں میرے مولا کس علی کو پکار رہے تھے. زمین کربلا پر آنسو کی طرح گرتے تھے اور درد کی طرح اٹھتے تھے. میرے مولا گھٹنوں کے بر چلتے ہوئے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے. دیکھا کہ بیٹا خون میں لغلتا ہے, سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے. میرے مولا نے یا علی کہہ کے سینے کی برچھی کھینچی, کلیجہ ساتھ نکل آیا. لاش اٹھانا چاہتے ہیں, جوان کا لاشا ہے. مولا نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا, آؤ بچوں میری مدد کرو, علی اکبر کا لاشا خیمے میں لے جانا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار
ہماری اس قلیل لیکن عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس فرد شہزا کا صدقہ، امام زمانہ کا صدقہ ہمیں فضائل اخلاق سے آراستہ کر، جو بیماریاں ہیں اخلاقی وہ ہم سب کے دلوں میں سے نکال دے، اور ہمیں شفا اور صحت عطا کر اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔